الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. حضرات، اس وقت روئے زمین کے اوپر جو بولیاں، جو زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً یہ آپ حساب لگا لیں کہ جس طرح ہمارے ہاں پنجابی ہے، اردو ہے، انگریزی ہے، فارسی ہے، عربی ہے، تقریباً دنیا میں 7100 زبان بولی جاتی ہے. کئی ایک ملک ایسے ہیں جن میں 500 زبانیں بولی جاتی ہیں. ان تمام زبانوں میں عربی زبان جو ہے ایک ایسی زبان ہے جو تمام زبانوں سے اللہ کے فضل سے وسیع بھی ہے، فصیح بھی ہے، جامع بھی ہے. ایک ایک لفظ کے لیے کئی الفاظ اس زبان میں پائے جاتے ہیں. مثال کے طور کے شیر جو ہے، شیر کے لیے عربی زبان میں 1000 لفظ ہے. تلوار کے لیے، گھوڑے کے لیے 500 الفاظ بولے جاتے ہیں. شراب کے لیے 200 سے زیادہ الفاظ ہیں جو وہ لوگ بولتے ہیں. اسی طریقے سے عام طور پہ الفاظ کے کئی الفاظ بولے جاتے ہیں. یہ اتنی وسیع زبان ہے کہ دنیا میں کوئی زبان ایسی اور نہیں ہے. پھر عجیب بات ہے کہ ہر زبان کے جو بنیادی الفاظ، حروف تہجی جسے کہتے ہیں، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، یہ جو الفاظ ہیں یا اے بی سی بولتے ہیں، جو بھی، ان میں یہ دنیا کی واحد زبان عربی ہے کہ اس کے کوئی بھی 3 حرف لے لیں، الف لے لو، جیم لے لو، دال لے لو، الف لے لو، میم لے لو، عین لے لو، میم لے لو، کاف لے لو، کوئی بھی 3 حرف بنا لیں، جوڑ لیں، ان کا کوئی نہ کوئی بامعنی لفظ بن جائے گا. یہ دنیا کی ایسی زبان ہے. دنیا کی کسی زبان میں ایسا نہیں ہے کہ آپ 2-3 حرف جوڑیں اور بامعنی بن جائے. پھر چونکہ ایک لفظ کے کئی معنی ہیں،
یہاں تک کہ شریعت کے قرآن مجید نے جو الفاظ بولے ہیں اس کا بھی یہی حال ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم لفظ بولتے ہیں یہ نماز کے لیے صلاۃ، تو صلاۃ عربی زبان میں صرف نماز کو نہیں کہتے، صلاۃ عربی زبان میں آگ جلانے کو بھی کہتے ہیں۔ صلاۃ عربی زبان میں یہ جو انسان کی سرین ہے، یہ سرین جسے ہم پنجابی میں چتڑ کہتے ہیں، یہ اس کو بھی اس عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نماز کو بھی، دعا کو بھی، رحمت کو بھی، کئی الفاظ کے معنی ہیں۔ تو یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا کون سا معنی ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی انسانوں کے لیے اسی آیت میں جو میں نے بیان کی پڑھی تھی سورہ النحل کی، اللہ پاک نے یہ بات کہی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ چونکہ انگریزی عربی زبان کے لفظوں کے کئی کئی معنی ہیں، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ آپ کی طرف جو قرآن اتارا ہے نا، اس کے بھی کئی کے معنی ہیں۔ تو اے میرے نبی ان میں سے جو اللہ کو کون سا معنی مطلوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے، میرے نبی وہ معنی جو ہم آپ کو بتائیں گے نا اور آپ امت کو بتائیں گے، اللہ کے نزدیک وہ معنی ٹھیک ہوگا، کیونکہ ایک ایک لفظ کے تو کئی کے معنی ہیں، کون سا معنی کرو گے؟ تو زیادہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معنی بتائیں گے کہ اس کا یہ معنی ہے، وہ معنی معتبر ہوگا، باقی کا معنی جتنے بھی کوئی بیان کرے گا سارے غلط اور سارے جھوٹ ہوں گے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے کوئی مخالف نہ ہو۔ ویسے کوئی سائنس کی بات ہے، کوئی اور بات ہے، کوئی اخلاقیات کی بات کی ہے جو شریعت کے مخالف نہ ہوگی، وہ ٹھیک ہے، ورنہ جو محمد الرسول اللہ کے مطلب کے خلاف معنی بیان کرے گا وہ معنی غلط ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ بات کی اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اے میرے نبی قرآن ہم نے بھیجا ہے، ہم ہی اس کو بھیجتے ہیں، ہم ہی پڑھ کے آپ کے اوپر سناتے ہیں اور ہم ہی اس کا معنی بیان کرتے ہیں، وہ معنی جو ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے بس۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید نے دوسرے سپارے میں سورہ اس بقرہ کے اندر یہ بات کہی ہے، یہ شہیدوں کے بارے میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ لوگو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو بندے جو قتل ہو جائیں، جن کی جانیں چلی جائیں، ان کو مردہ نہ سمجھو، مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہے وہ کیسے زندہ ہیں۔ اور پھر آگے جا کے سورہ آل عمران میں اللہ نے یہ بات کہی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے جو ہے نا یہ زندہ ہیں اور باقاعدہ طور پہ ان کو اللہ کے ہاں رزق ملتا ہے۔ اب کئی لوگوں نے اس آیت کا کہ جو شہید زندہ ہے اس کا یہ مطلب آگے سے نکال لو جی، اگر شہید زندہ ہے تو پھر فلانا نہیں زندہ، فلانا نہیں زندہ، فلانا نہیں زندہ۔ اعلیٰ زندہ کا مطلب کیا ہے یہ اللہ کا نبی بتائے گا کہ شہید کا مطلب، زندہ کا مطلب کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندہ کا مطلب کیا بتایا۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی انسان بھی شہید ہو جائے اس کو جو شہید کہا گیا ہے نا وہ اس دنیا میں شہید نہیں کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش جو ہے نا، اللہ کے عرش کے نیچے چھوٹے چھوٹے پنجرے، وہ پنجرے لٹکے ہوئے ہیں کنڈیوں کے ساتھ، عرش کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان پنجروں کے اندر سبز رنگ کے پرندے ہیں۔ دنیا میں جس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑتا ہوا مارا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے،
اس کی روح یہاں سے نکل جاتی ہے. روح نکلنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو پرندے عرش کے نیچے قندیلوں میں لٹکے ہوئے پرندے، ان پرندوں میں سے کسی ایک پرندے میں جا کے اس کی روح چلی جاتی ہے. جب اس کے اندر روح چلی جاتی ہے پرندے کے اندر، تو وہ پنجرہ کھول کے وہاں سے نکل کے جنت کے اندر جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے جنت کے پھل، کبھی وہ پھل کبھی وہ پھل، کبھی اس نہر کا پانی کبھی اس نہر. یہ مطلب ہے زندہ ہونے کا. یہ نہیں مطلب زندہ ہونا کہ اس دنیا میں زندہ ہے. اور کئی لوگ ایسے کہ لو جی لو شہید زندہ ہے تو نبی نہیں زندہ، تو فلانا ولی نہیں زندہ. اور اس دنیا میں زندہ نہیں بس، بلکہ وہ اگلی دنیا میں اللہ کے عرش کے نیچے پرندوں کے اندر جا کے روح چلی جاتی ہے، جو نکل کے جا کے کھاتے پیتے ہیں. یہ زندہ ہے مراد. ورنہ دنیا کے اندر جو شہید ہوتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہوتی ہے. یاد رکھیں اگر زندہ ہو تو کسی کی بیوی بیوہ ہو سکتی ہے. بندہ زندہ ہے تو بیوی کیسے بیوہ ہوگی بھائی؟ اس کی بیوی بیوہ ہوتی ہے، اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں، اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور اس کی بیوی پھر کسی اور جگہ اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح بھی کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس دنیا سے وہ چلا گیا. وہ زندہ ہے نا جو، وہ اس دنیا میں زندہ نہیں، اس دنیا سے چلا گیا ہے. تو اسی لیے تو اس کی بیوی کسی اور جگہ شادی کر رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں اور وراثت اس کی تقسیم ہو رہی ہے. اور صحابہ میں ایسا ہوتا تھا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہو گئے، ان کی بیوی کی شادی باقاعدہ حضرت ابو بکر صدیق سے ہو گئی. ابو بکر صدیق جب فوت ہو گئے تو ان کی شادی پھر حضرت علی سے ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر زندہ ہوتے تو بیوی ایک خامند کے ہوتے دوجا نکاح کر سکتی ہے بھلا؟ وہ نہیں کر سکتی. زندہ ہونے کا مطلب کیا؟ اب قرآن کی آیت کا مطلب وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے بتایا کہ وہ جو زندہ ہے نا، وہ یہ زندہ ہے کہ یہاں سے روحیں نکل کے ان پرندوں میں چلی جاتی ہیں جو نکل کے جا کے جنت کے اندر رزق. بل احیاء عند ربہم یرزقون. اللہ کے نزدیک ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. وہاں جنت کے پھل کھا پی کے اڑ کے آ کے پھر اپنے پنجرے میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، پھر جا کے کھاتے پیتے عیاشیاں کرتے ہیں وہ پرندے جو. یہ زندہ سے مراد ہے. یہ زندہ نہیں کہ ادھر زندہ بالکل جی شہید زندہ ہی تھے یہاں سے چلا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہیدوں کی روح جب اوپر گئی نا تو انہوں نے جا کے جنت کی عیش کی. کبھی وہ پھل، انہوں نے پھل تو دنیا کے اندر کوئی ایسا پھل دیکھا ہی نہیں تھا جو جنت کے اندر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کی کوئی چیز اس دنیا میں ملتی نہیں، صرف نام کے وہ ہیں. جنت کے اندر کو آم ہے نا، وہ یہ امب نہیں، وہ اور قسم کا کوئی امب ہے، وہ اور قسم کا انار ہے، وہ اور قسم کا کیلا ہے، وہ اور قسم کا تربوزہ ہے. ان کے نام عجیب عجیب قسم کی. شہیدوں نے جا کے روحیں جب نکلی پرندوں میں جا کے چلی گئیں اور جنت میں کھایا نا صاحب. جب انہوں نے اللہ نے ان کو پوچھا او شہیدو، او بتاؤ تمہیں میں اور کیا عطا کروں، کیا عطا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، شہید کہنے لگے یا اللہ ہم نے تو کبھی نعمتیں سنی بھی نہیں سی جو تو نے ہمیں دے دی ہیں. اور نہیں کو مجھ سے مانگ لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر شہیدوں نے اللہ سے یہ بات کہ نرید ان تردنا الی الدار الدنیا. اچھا اللہ پھر تو یہ کہتا ہے نا کہ اور منگو اور منگو، ہمیں نا دنیا میں واپس کل دیو، دنیا میں جا کے دوبارہ شہید ہو کے آئیں تاکہ ہمارے درجات بڑھ جائیں. یعنی اس دنیا میں نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھیجو، دنیا میں بھیجو. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کو کہتے ہیں دنیا، اس دنیا کے اندر نہیں ہوتے، وہ اس دنیا سے الگ نئی دنیا میں اللہ کے عرش کے نیچے ان کی روحیں پرندوں میں چلی گئی ہوتی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انہوں نے اللہ سے یہ بات کہی نا کہ ہمیں دنیا میں بھیجو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بات کہی اور کچھ اور مانگ لو. انی کتبت انکم الیہ لا یرجون. اور یہ جو بات ہے نا دنیا میں واپس جانے والی، یہ میں لوح محفوظ کے اندر میں نے لکھ دیا ہے کہ جو دنیا سے ایک دفعہ آئے نبی پیغمبر بھی ہوئے واپس نہیں جا سکتا. وہ اس دنیا میں رب کی قسم جتنا شرک ہوتا ہے نا، شرک کی بنیاد یہ ہے کیا جی مرنے کے بعد بابا جی یہ تھے ہی نہیں،
ساڑیاں سن دے نے حالانکہ جس کی روح نکل گئی نبی پیغمبر کی بھی روح, نبیوں کے سردار کی بھی جب روح نکل گئی تو وہ اوپر چلی گئی, اس دنیا میں نہیں ہے وہ روح. شریعت میں معنی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ معنی بتاتے ہیں, اپنے پاس سے معنی کر کے گپیں اور غلط عقیدے اور غلط باتیں. قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے کہ یہ جو رشتے حرام رشتے ہیں نا, ان حرام رشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کیا, حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاء. اللہ نے کہا جس کے ساتھ رشتہ نہیں نہ ہو سکتا, پتہ ہے کیا ہے, کوئی بندے کی شادی نہیں ہو سکتی. امہاتکم, ماں کے ساتھ ساری زندگی اور ساری دنیا فنا ہو جائے, ماں تے بچہ رہ جان, دوویں آکھن ہو اسی کلیاں ویاہ کر لیے, ویاہ نہیں کر سکتے. اپنی بیٹیوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہ نہیں, اور تینوں پتہ ہے پھر جدو کئی لوگ آپ نے دیکھے مسائل بیان کرتے کرتے, اور یار مجبوری سے ہر چیز جائز ہوتی ہے, اور رب کی قسم نہیں, یہ مجبوری میں کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں, ہر چیز جائز نہیں ہوتی. مجبوری میں شرک نہیں جائز, کفر نہیں جائز, مجبوری میں اپنی ماں بہن سے شادی نہیں جائز ہے. مجبوری ہے جی, مجبوری رشتہ نہیں ملتا کہ چلو گھر دی بہن نہ کر لو, نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَبَنَاتُكُمْ, اور تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا. وَأَخَوَاتُكُمْ, تمہاری بہنوں کے ساتھ بھی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. وَأَمَّاتُكُمْ, اور تمہاری پھوپھی کے ساتھ بھی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی, چاہے کتنی خوبصورت پھوپھی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی مجبوری ہو جائے, نہیں ہو سکتی. نہیں. وَخَالَاتُكُمْ, اور تمہاری خالہ کے ساتھ بھی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. وَبَنَاتُ الْأَخْ, اور تمہارے پرا کی جو بچیاں ہیں نا, تہاڈیاں بھتیجیاں, اوے انہاں نال بھی شادی نہیں ہو سکتی. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ, اور تہاڈیاں بھین دیاں جڑیاں تھیاں نے پنیویاں, ان کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, کسی حال میں بھی نہیں ہو سکتی. اور پھر وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا, اللہ کہتا ہے وہ تمہاری ماں بن گئی ہے, اس کے ساتھ بھی تمہارا کبھی رشتہ نہیں ہو سکتا. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ, یا ایک عورت نے اگر کسی کو پہلے دودھ پلایا ہوا ہے, دوسرا اس نے بچے کسی اور کو پلا دیا, اور پہلی بچیاں بچے جتنے تھے نا اس کے ماں اس کے ساتھ وہ بہن بھائی بن گئے, ان کے ساتھ بھی رشتہ نہیں ہو سکتا. اب ایک مسئلہ ہے کہ کئی لوگ دنیا میں بڑے بڑے چاتر چلاک عورتیں دنیا چ بڑیاں, اور کئی دفعہ ایسا واقعات ہوا کہ کسی عورت نے اپنی ننان بندے دی بہن جیڑی ہے, نند کی شادی ہونے کا شکر ہے مگروں لتھی ہے کتوں. اب کیا ہوا ہے, اس کے بعد ہوا اللہ نے اولاد کوئی دی, اس ننان نو نند نو ان اولاد دیتی. اس عورت نے فٹافٹ پڑھ کے اپنا دا دودھ پیا لیا, انہوں دودھ پیتا ہے تو انہیں کہا لے ہون تے تیرے نہ ساڈا رشتہ بھی نہیں ہو سکتا کسی قسم دا, میں تو مگروں لتھی منڈے جے بھین بھرا بن گئے نے, لو چلاکی کیتی اپنے لو. اب اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے, ایک تو بات یہ ہے, پہلی بات سن لیں کہ ماں وہ بنتی ہے جو 2 سال کی عمر کے اندر اندر کسی ماں کا دودھ پیا ہو تو وہ ماں ہے. 2 سال کے بعد اگر کوئی ایسی حرکت کو کرتا ہے تو یہ ویسے یہ کام جو ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ 2 سال کے بعد وہ کسی بڑی عورت کا دودھ پیے, یہ مناسب نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, حرام تو نہیں. لیکن اگر ماں بہن بننی ہے تو وہ 2 سال کی عمر کے چھوٹا بچہ تھا, 2 سال کی عمر تک اگر اس نے کسی عورت کا دودھ پیا, اور دودھ یہ نہیں کہ ایسے پکڑا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں, لا تحرموا المسۃ والمسۃان, ایسے انہیں دودھ پھاڑ کے بچی نے نال ہے, بچے نے انج منہ ماریا ذرا تو لے بھین تیرے بچے نے میرے منڈے دا میرے دودھ پی لیا تے ہن میرے کسے نہ رشتہ نہیں ہو سکتا, مگروں لتھی تو چل, کل نو پھر تو چمڑنا سی رشتہ ہوئے گا تے مگروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, 5 دفعہ اگر کوئی بچہ کسی عورت دا دودھ پیے تے پھر او دی ماں بندی ہے, او دے بچے او دے بہن بھرا بندے نے. یہ تشریح محمد الرسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 5 دفعہ یاد رکھنا ہے.
اور یہ صحیح مسلم حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث ہے کہ 5 مرتبہ اگر کوئی دودھ پلاتی ہے اور بچہ دودھ پیتا ہے، ایک دفعہ اس نے پیا، پھر اس نے دوپہر کو پی لیا، پھر اس نے شام کو پی لیا، پھر اس نے کل 5 دفعہ پیے تو پھر وہ ماں بہن بنتا ہے، ورنہ نہیں بنتا۔ یہ تشریح محمد الرسول اللہ نے کی ہے، اور ایسے ہی نہیں کہ عورت نے پھڑ کے نال لایا تو ذرا کوئی ایک کٹ پیتا لے بھن ہون تو بھن بھرا بن گیا، نہیں مگروں لت تیرا ساڈا رشتہ نہیں ہونا۔ جو تشریح اللہ کے نبی نے کی ہے وہ چلنی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وقالت الیہود، یہودی لوگوں نے یہ بات کہی ید اللہ مغلولہ، یہودی لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ دے ہاتھ جڑے نے بجے نے، نعوذ باللہ جی اللہ دے ہاتھ بڑے نا بند نے، بجے ہوئے نے، غلت ایدیہم، اللہ فرماتا ہے ان کے اپنے ہاتھ بدے ہوئے ہیں، وَلُئِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ۔ یہودی لوگ کہتے تھے جی اللہ دے ہاتھ بننے نے، جی اللہ کی دیندا ہے سانوں دسو، ہاں سونے چاندی دی بارشاں اتوں کرے، پتہ لگے جنت دیاں ہوراں زمین دے اتے ہی دے، جنت دیاں نعمت، یعنی اللہ کی جو نعمت دنیا کے اندر لوگوں ایمانداری سے بات کرنا، اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں بتاؤ میرے رب نے کسی کو 1 روپیہ بھی لیا ہے؟ اور لوگوں یہ بچے دیے ہیں، اور یہ چاند سے کتنے روپیے لیے ہیں، یہ ہوائیں بیچتا ہے کتنے پیسے لیے ہیں، یہ سورج کی گرمی، یہ چاند کی چاندنی، یہ زمین سے فصلیں پیدا کرتا ہے کتنے پیسے لیتا ہے، اور اتنی نعمتیں، اور یہ انسان بنایا۔ اگر انسان جو ہے جو بڑی باتیں کرنے والا اس کو کتا بنا دیتا تو کیا کر سکتے تھے تم؟ اور تمہیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد اور تیریاں اکھاں بنائیاں، تیرے کان بنائے، تیرے ہاتھ بنائے، تیرا گردہ بنائے، اور کنے پیسے لے نے مینوں دسو کتنے پیسے لے نے؟ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فری دی، پھر بھی اللہ کے اوپر راضی نہیں یہ یہودی لوگ۔ اور اللہ نے سانوں کی دیتا ہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ نے فرمایا لعنت تے انہوں نے اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب بندھے ہوئے ہاتھ کا مطلب عام طور پہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہاتھ بندھے یعنی کسی شے نہ، یہ نہیں مطلب ہوتا۔ عربی زبان میں ہاتھ بندھے ہونے کا مطلب ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے، ہاتھ بندھے ہونے کا مطلب ہوتا ہے کنجوس کو نعوذ باللہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کنجوس ہے، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید ہے کہ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اور اللہ کے ہاتھ بڑے وسیع ہیں، کلتا یدیہ یمین، اور اللہ دے اس کائنات میں کوئی کسی کو چیز دیتا ہے نا تو ایسے دیتا ہے، اے لے یار سجے ہاتھ نال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چیز دیتا ہے نا تو دونوں ہاتھ سجے کی طرح ہی دیتا ہے، پار کے مٹھا دے، اور پار کے چولیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اس کے ہاتھ دونوں کھلے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سخی ہے، اس کائنات کو اس نے اور میں کہتا ہوں کوئی بھی نعمت اللہ نے، اور کل کو دنیا میں یاد رکھیں اس دنیا سے سب نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، کل قیامت کے دن اللہ نے حساب لے کے جو جنت دینی ہے، اور یہ جنت بھی اللہ نے اپنی رحمت سے عطا کرنی ہے، بندہ ورنہ بندے کے عمل جنت کو خرید نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سخی ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اے اللہ کے رسول، یہ ماہ رمضان کے روزوں رکھنے کے بارے میں اللہ نے ایک قانون بیان کیا ہے کہ راتی کھاندے رہو اونا چیر کے کالی ڈوری سفید ڈوری تو واضح نہ ہو جائے، اونی دیر کھاندے رہو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آج تو میں نا ساری رات ستا نہیں، میں ایک کالی ڈوری کور رکھی تے ایک دوجی چٹی۔ یا رسول اللہ ساری رات ہی بیندے رہے، وہ چٹی سی کالی سی، ایک ہی مطلب کنی دیر کھاواں میں پھر راتی؟ کیڑے والے روزہ بند ہوندہ ہے راتی؟ اب یہ قرآن مجید کا مطلب صحابی بھی محمد الرسول اللہ کے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اور تو ڈوریاں پھاڑ کے بیٹھا رہے ہیں، ڈوری مراد نہیں، ہوا سواد اللیل و بیاض النہار۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رات کی کالی رات ہوتی ہے ساری چھائی ہوئی،
تو جس وقت دن آتا ہے تو نیچے سے ہلکی ہلکی چٹی جو ہوتا ہے نا وہ چٹیائی ظاہر ہونا ہوتی ہے. جس وقت وہ چٹیائی ذرا ظاہر ہو جائے پتہ چل جائے رات پہلے کالی تھی نیچے سے چٹیائی آ گئی اور روزہ جو ہے نا بند ہو جاتا ہے, کھانا بند ہو گیا. اب یہ مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ورنہ بندے ڈوریاں رکھ کے کول بیٹھے سن, سمجھ نہیں سی آتی کہ اے کیڑی کہ یار اے کیڑی ہے اے کیڑی ہے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے آئیں, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کوئی کرے, کوئی زیادتی نہ کرے بندہ. یہ اللہ نے کہا اولئک لہم الامن, قیامت کے دن جہنم سے اس نے بچنا ہے کہ جو زیادتی ظلم نہ کرے. بس یاد رکھ, کوئی زیادتی نہ کرے, کوئی زیادتی نہ کرے, کوئی زیادتی نہ کرے. قیامت کے دن اگر جہنم سے بچنا ہے تو وہ صرف اس آدمی کے لیے جو بچے گا. وَهُمْ مُهْتَدُونَ, ان کے لیے ہدایت کی بات ہے, جنت کی طرف ان کو راہ دکھائی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ, اللہ کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی ذرا بھی زیادتی نہ کرے پھر جنت میں جائے گا. اینا لا یظلم نفسہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اس دنیا پوری میں کوئی بندہ ایسا ہے جو ہاتھ چوک کے ایک بات کہے کہ میں کدی میرے کو غلطی کوتاہی نہیں ہوئی, میرے کو وعدہ گھاٹا نہیں ہویا. اللہ کے رسول پھر تو جنت جائے ہی کوئی نہیں نا, کیونکہ اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, ایمان کے بعد ظلم ذرہ بھی نہ کرے. اے اللہ کے رسول, کیڑا بندہ ہے جن کو ظلم نہیں, زیادتی نہیں, کوئی نہ کوئی ایسا, کوئی جھوٹ بول گیا, کوئی مذاق ہو گیا, کسی دی عزت, کسی دا دل دکھ گیا, کسی دا حق مار گیا, کوئی ایسی ہو ہی جاندہ ہے بندے کو. اس کا مطلب ہے جنت تے پھر کوئی بھی نہ گیا, کیونکہ اللہ کہتا ہے جے ظلم ذرہ بھی نہ کرے. اب یہ صحابی ہیں, اور صحابی بھی محمد الرسول اللہ کے بغیر قرآن مجید کا مطلب نہیں سمجھ سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم سے مراد, اللہ جو کہتا ہے نا ذرا بھی ظلم نہ ہو, یہ ظلم سے مراد یہ نہیں جو تم یہ کوئی زیادتی, کو کاٹا, کو وعدہ, کوئی اور, زندگی 100 غلطیاں ہو جاندیاں نے, یہ مراد نہیں. یہ الم تسمعوا ما قال العبد الصالح, فرمایا وہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک نیک بندے کا ذکر کیا جس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پتر یاد رکھنا, اے میرے پتر یاد رکھنا, اور شرک نہ کریں, یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ اس آیت کے اندر یہ جو مطلب ہے نا, ایمان لانے کے بعد ذرہ بھی ظلم زیادتی نہ ہو جائے, یہ زیادتی اور ظلم سے مراد ہے. شرک ذرہ بھی نہ ہو پھر جنت میں جائے گا, یہ شرک مراد ہے, ورنہ بندوں سے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں. اینا لا یظلم, کون جس سے گناہ نہیں ہوتا, ہر بندے سے کوئی نہ کوئی نہ گناہ ہو جاتا ہے. تو اے اللہ کے رسول, اس کا مطلب کیا فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم, شرک والا ظلم نہ کرے, باقی کو ظلم زیادتی ہو جائے, کس سے غلطی ہو جائے, کو معافی مانگ لے, دنیا میں بخشا کر لے, توبہ کر لے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اب قرآن مجید کا ترجمہ صحابی بھی نہیں سمجھ سکتا جب تک اللہ کا نبی نہ بتائے. اللہ نے اس لیے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. قرآن مجید کا مطلب وہی ہے جو میرا نبی محمد بتائے, باقی کے مطلب ایویں ہی ہیں سارے کے سارے. حدیث میں آتا ہے کہ بلکہ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے آگے جا کے سورہ احزاب کے اندر, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ
اللہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مسلمانوں اور تم بھی میرے نبی محمد الرسول اللہ کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو، صلو رحمت کی دعا کرو، وسلموا اور سلامتی کی دعا کرو، سلامتی کی میرے نبی کے لیے دعا کرو۔ میں نے قیامت تک کے سارے مومنوں کا اللہ نے یہ ایک ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میرے نبی کے اوپر درود بھیجیں، رانی رحمت کی دعا کریں۔ اب یہ آیت نبی علیہ السلام کے اوپر اتری، سامنے صحابی تھے، وہ کہنے لگے اما السلام فقد عرفنا، یا رسول اللہ یہ جو اللہ کہتا ہے نا میرے نبی کے اوپر رحمت کی دعا کرو، درود اور سلام اور سلامتی کی دعا کرو، تو سلامتی کی تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہمیں پتہ چل گیا آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجتے ہیں۔ اللہ نے آپ نے ہمیں بتایا ہے نا اتحیات پڑھنا، تو اس میں آ گیا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتیاں 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 اترتی رہیں۔ یہ جو اللہ کہتا ہے آگے کہ صلو، نبی کے اوپر تم درود یعنی رحمت کی دعا، اب صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس کی نہیں سمجھ آئی، یہ کیسے آپ کے اوپر رحمت کی دعا کیسے کریں؟ ہمارے ہاں تو پاکستان میں یہ ہے نا، میں نہیں کہتا کہ ٹگے ٹگے کا بندہ، میں نہیں کہتا کسی کی قیمت نہیں لگاتا، لیکن پتہ نہیں ان کی قیمت ٹگے سے بھی کم ہے۔ اپنے پاس سے اللہ نے کہا تم درود پڑھو، اپنے پاس سے درود بنا لیے، کئی نمازوں سے پہلے پڑھ رہا ہے، کوئی اذانوں کے پہلے پڑھ رہا ہے، اذانوں کے بعد پڑھ رہا ہے، لاہور والے کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئٹے والے کچھ پڑھ رہے ہیں، ملتان والے کچھ پڑھ رہے ہیں، انڈیا والے کچھ پڑھ، اپنے پاس سے ہی صلات بنا لیے، اور پھر کئی قسم کے درود بنا لے۔ درود گنج بخش یہ درود کے نام ہے، درود گنج العرش، درود قطری، کیسے کیسے میں آپ کو نام بنا، کبریت ایک درود کا نام ہے، کبریت کا مطلب ہوتا ہے گندھک، درود گندھک، درود اقدس، درود مقدس، درود تاج، رب کی قسم یہ سارے اپنے پاس سے جعلی درود بنائے ہوئے۔ صحابی جو تھے وہ عربی زبان جانتے تھے، عربی تھے، انہیں کے ماں باپ عربی تھے، وہ کہتے تھے، کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول ہے ہونا ہی اسی منٹے چ درود بنا لینا ہے، نہیں، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ سے جا کے پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر درود کیسے پڑھیں؟ اور جس طرح کسی نے کہتے ہیں او پلوان دس یار جیڑی چیز تو کہنا میں تینوں وہی دینا، ہم اپنے نبی کو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتاؤ، صحابی کہنے لگے آپ بتائیں جیسا درود آپ کہتے ہیں ہم وہ پڑھیں گے، اپنے پاس سے نہیں بنائیں گے کہ جڑا مرضی بنا لو، درود تاج، لکھی، درود ہزاری، اس کے قسم کے درود بنا لیے، گپیں بنا لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اچھا میرے اوپر درود پڑھنا ہے، یہ درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اچھا لو پھر یا رسول اللہ ساری زندگی ہر نماز کے اندر ہی صحابہ پڑھتے تھے، اور ہم بھی کہتے ہیں اور وہ بھی کوئی نماز ہے جس میں محمد الرسول اللہ کے اوپر اللہم صلی علی درود نہ پڑھا جائے، نماز ہے کوئی؟ اب یہ معنی بتایا میرے سونے نبی نے، اور لوگوں میں کیا کروں، میرے نبی کی کیا عزت رکھی ہے، کیا قدر کی ہے، کہ ایک معنی انہوں نے بتایا ہے
وہ معنی مانتے نہیں. اور انڈیا کے مولویوں نے اپنے پاس سے, ہندوستان کے, پاکستان کے مولویوں نے گپیں بنائی, الصلاۃ والسلام فلانا فلانا, اور یہ گپیں چلا کے اپنے پاس سے نبی کے درود کو رد کر دیا اور اس کو لے لیا. اور کیا قدر کی ہے میرے نبی کی بتاؤ مجھے. اور تم نبی پاک سے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہو. سادہ سی بات ہے, کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں آپ کے اوپر کیسے درود پڑھیں, اور نبی پاک سے پوچھ لو نا. پھر عام طور پہ درود پڑھا کیا, الصلاۃ والسلام علیکہ, اس کا مطلب کیا ہے, صلاۃ اور سلامتی ہو تمہارے اوپر. یہ ذرا دیکھنا دھیان سے, اے اللہ کے رسول تمہارے اوپر صلاۃ ہو, سلامتی ہو. اب جو شریعت کا ہے, اللہم صلی علی محمد, یا اللہ تو اپنے نبی کی ذات کے مطابق تو درود رحمتیں بھیج جیسے تو پسند کرتا. اور یہ ہے جی, میں کہتا ہوں صلاۃ و سلام علیک, صلاۃ و سلام جی, صلاۃ و سلام, اپنے پاس سے گپیں بنا کے جو اللہ کا نبی معنی بناتا ہے معنی وہ ٹھیک ہے. کیا اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد. قرآن مجید میں تقریباً 4 جگہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں نا, یہ 4 جگہ تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. خاص کر کے یہ جو حرمت علیکم المیتۃ والدم, اللہ پاک نے یہ جو کہا ہے نا تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام ہیں کھانے پینے کی, ان میں رشتے داری نہیں, کھانے پینے کی شاید. حرمت علیکم المیتۃ, اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے کہ جو چیز مر جائے نا, جو چیز بھی مر جائے تمہارے لیے حرام ہے. بس سیدھی سی گل, ایک کوئی گل ہے کہ لیلا رکھیا تو مر گیا, ختم, حرام ہو گیا. مجھ رکھیے, گاں رکھیے, لیلا کوئی چیز ہرن رکھا ہے, ککڑی ہے, جو حلال چیز ہے نا مر گئی ہے نا, ختم. اگر مر گئی تو حرام ہو گئی. اور حرمت علیکم المیتۃ والدم, اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا خون جو ہے نا, وہ جمع خون ہو, روڑدا خون ہو, ان کھانا پینا تواڈے واسطے حرام ہے. اب اللہ نے صاف بات کی ہے, ہر مری ہوئی چیز تواڈے واسطے حرام ہے. ہر قسم دا خون جڑا ہے نا تواڈے واسطے حرام ہے. اب اس میں اللہ نے صاف صاف بات کی ہے نا, لیکن اس کے باوجود محمد الرسول اللہ نے اس کی تشریح کی ہے. احلت لنا میتتان ودمان, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کہا ہے نا تمہارے لیے مردہ حرام ہے, لیکن میں اللہ کا نبی, اللہ کے بتانے سے میں تمہیں بتا رہا ہوں مچھلی اگر مری ہو بھی وہ حلال ہے. وہ اب دنیا میں ایمانداری سے آپ مچھلی لینے جاتے ہیں کہ تکبیر پھری ہوندی ہے کوئی, اور تکبیر پھیرتی ہیں, نکال لو, پڑھو جی بسم اللہ واللہ اکبر, پڑھو بسم اللہ واللہ, اے ڈولیاں نو پڑھو بسم اللہ واللہ اکبر, اے فلانی بسم اللہ. نہیں, اگر مچھلی مر بھی جائے, میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں حرام ہیں, اللہ کے بتانے سے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں کہ جو ہاں مچھلی اگر وہ مر جائے تو وہ حلال ہے. اب اللہ کے حکم میں سے اس کو پتہ کیا کہتے ہیں, شریعت میں اس کو کہتے ہیں استثناء. آج کل جو کہتے ہیں نا فلانے کو استثناء حاصل ہے, فلانے کو استثناء حاصل ہے, تو استثناء کا مطلب کیا ہے کہ ویسے تو ہر چیز مری ہوئی حرام ہے, لیکن اگر مچھلی مر جائے پکڑتے پکڑتے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے. ودمان, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خون جو ہوتا ہے نا, یہ ایک جگر اور دوسرا کیا ہوتا ہے وہ جو ہوتی ہے تلی, جگر اور تلی, آپ نے فرمایا اگرچہ دونوں ہی خون ہیں, جمے ہوئے خون ہے نا, لیکن اللہ نے کہا تھا نا خون حرام ہے, تو میں اللہ کے بتانے سے کہتا ہوں کہ یہ دونوں حلال ہیں. یہ حلال ہیں. یہ جگر جسے کہتے ہیں نا, یہ کلیجی بھی حلال ہے, اور تحال, یہ تلی, یہ دونوں محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ حلال ہیں. اگرچہ اللہ نے کہا ہے کہ جمع ہوا خون بھی ہو وہ حرام ہے. اب اللہ کے بتانے سے نبی بتاتا ہے کہ اس میں سے یہ چیز مستثنا ہے. یہ بات یاد رکھیں
مثلا قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے سنیا کرو اگر تو ہٹتے رحم چاند نہ ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہہ دیا اب اس قرآن پڑھا جائے، وہ امام پڑھے، عام بندہ پڑھے، پچھلے بندہ کو پڑھے، جو پڑھ رہا ہے پچھلے بندے چپ کر کے سنن، اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جس طرح بتایا نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ مردے حرام ہے سوائے یہ مچھلی کے اور جراد کے، یہ اس میں استثناء ہے، تو یہ یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی کیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بے شک وہ قرآن مجید پڑھے، قرآن مجید پڑھا جائے تو سنو، لیکن سورۃ فاتحہ اگر کوئی جو ہے نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ پڑھنی پڑے گی۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں، اللہ کے قرآن میں سے اس کو استثناء اصل ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی نماز، وہ نماز فرض ہو، وہ نفل ہو، وہ جنازہ ہو، وہ عیدین کی ہو، کوئی دنیا کی نماز اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ تو نماز نہیں ہوتی، میرے نبی محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں نا لو جی کیا ہے قرآن پڑھا جائے تو خاموش، ٹھیک ہے قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، لیکن میرے نبی نے کہہ دیا کہ استثناء اس کو اصل، بلکہ یہ نماز جو ہے نا نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اگر نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا فَهِيَ خِدَاجٌ خِدَاجٌ خِدَاجٌ، اللہ کا نبی محمد کہتا ہے وہ نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ یہ پڑھنی فرض ہے، اور ہر بندے کے اندر وہ امام ہو، مقتدی ہو، کوئی بھی ہو، فرض ہو، نفل ہو، جنازہ ہو، اس یہ پڑھنا، یہ اللہ کے نبی نے استثناء دیا ہے اس کو۔ آج کل ان دنوں میں بڑی عجیب غریب لوگوں نے اپنے پاس سے نئی نئی تشریحیں کی ہیں، اور میرے نبی نے وہ معنی نہیں بتایا، انہوں نے اپنے پاس سے گپے نکال لی۔ مثلا ایک بندہ کہہ رہا سا قرآن مجید میں آتا ہے کہ یارویں دعا کرو، یارویں دا ختم دعا کے مولویوں نے کھوایا کرو سانو، نے کہا قرآن مجید میں کدھر آتا ہے، ایک قرآن مجید نہیں آتا، اذ قال یوسف لابیہ، یا اب یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے ابا سے کہا یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا ابا جی میں خواب دیکھی رات کو 11 ستارے مینوں سجدہ کر دین پے تے چاند بھی تے سورج بھی، 11 ستارے ویکھیا 11 آیا کہ نہیں آیا ہے کہ نہیں، 11 لہذا 11ویں دعا کرو۔ یعنی ایسا معنی جو نہ اللہ نے بتایا نہ نبی نے بتایا، اپنے پاس سے 11ویں کھانے کے لیے قرآن کے معنی بدل دی۔ اور اللہ کہتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمتیں ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کے پاس مال نہیں تھا، ہم نے آپ کو مال دیا، اے میرے نبی آپ کو ہدایت کی ضرورت تھی، ہم نے قرآن اتارا، اما بنعمت ربک فحدث، اے میرے نبی اب آپ کے پاس اگر کوئی آئے تو ان نعمتوں میں سے اے میرے نبی اس کو نعمت دو 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 دو۔ آپ بھی تو یتیم تھے نا، یتیم آئے تو تکے نہیں دینا اس کو فلا تقہر، اس کے اوپر سختی نہیں کرنی، اور کوئی سائل آ جائے فلا تنہر، چڑکنا نہیں، تسی بھی بڑے غریب سو یتیم پیدا ہوئے سو، یہ نعمتاں اللہ نے دیتیاں نے دیو گے، اور اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان نعمتوں کو آگے دو۔ لو جی اللہ نے کہہ دیتا ہے جی نعمت جو ہے نا اس کے چرچے کرو، بتیاں بالو، چنڈیاں لاؤ، کھوتے گھوڑے نکالو باہر جی باہر جی ٹریکٹراں دے اوتے گڈیاں دے اوتے بندے باہر نکلو، زندہ باد مردہ باد، ناچ کرو ڈانس کرو رات کو، یہ کیا جی یہ نعمت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنے پاس سے نئی نئی معنی نہ کرو، معنی وہی ہے جو میرے نبی، اور نبی علیہ السلام کو ساری زندگی 63 سال پتہ نہیں لگا کہ 12 ربیع الاول کب ہے، نہ آپ نے 12 ربیع الاول کی تاریخ بتائی، اور رب کی قسم نہ قرآن میں نہ حدیث میں 12 ربیع الاول کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے پاس سے قرآن مجید کی تشریح نہ کرو، قرآن مجید کی تشریح وہ ہے جو میرے نبی محمد الرسول اللہ نے بتائی۔ اللہ ہمیں نبی پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تشریح کو ماننے کی توفیق دا، اور جو جعلی تشریحیں اپنے آپ پاس سے کیاں اللہ ان سے بچنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔